السلام علیکم جی، میں ہوں مقدس گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا کشمیر۔ میرے ساتھ موجود ہے شوکت ناز میر صاحب۔ شوکت صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ شوکت صاحب، سوال ہے کہ وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور نے آپ کو حکومت میں شامل ہونے کی پیشکش کی ہے۔ جو پہلے تھی اپوزیشن تھی یا باقی لوگ تھے، وہ پہلے آپ کو کہتے تھے کہ آپ اپنی پارٹی بنا کے آئیں، تو اس بار فیصل ممتاز راٹھور نے آپ کو اپنی پارٹی میں شامل ہونے کی پیشکش کی، کیا کہیں گے اس میں؟ سر، یہ جذبات میں آ کے کرنے والی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے یہ اللہ انہی کو نصیب کرے، اور جب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کوئی کام کرنا ہوا تو وہ کسی سے پوچھے بغیر اور عوام کی مشاورت ضرور لے گی، اور ان کے مشورے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ البتہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے جذبات میں آ کے ایک بات کر دی ہے۔ اچھا شوکت صاحب، یہ بتائیے گا، حکومت کے مطابق معاہدے پر عمل درآمد ہو چکا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ کتنی بندہ اس پہ بحث کرے، اس کی صداقت کو میں اس طرح تنزیہ بات کروں گا کہ مسئلہ کشمیر چھوڑ کے باقی تمام مسائل انہوں نے حل کر لیے ہیں۔ اچھا شوکت صاحب، وفاقی وزراء نے واضح طور پہ کہا ہے کہ احتجاج کے نام پہ انتشار پھیلانے کی اب کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر عوامی ایکشن کمیٹی ایک مرتبہ پھر سڑکوں پہ نکل آئی تو کیا لوگ پھر نکلیں گے؟ اس کو تھوڑا میں بریفلی اس کا جواب دوں گا۔ یہ بیسیکلی ایک دفعہ ایک پورا ایک سکرپٹ جو ہے وہ بنایا گیا، جس میں سائفر آیا تھا نا، اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ سارے کام ہو رہے تھے۔ میں اس کو بھی اسی طرح لے کے جاؤں گا کہ اچانک وزیر اعظم کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ 98% معاملات ہم نے حل کر دیے، اور اگلا جملہ جو آپ نے بولا کہ اب ریاست کے اندر کسی بھی صورت جو ہے ہم وہ بد نظمی یا انتشار کی جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے، یہ ہوگی ان کی سٹیٹمنٹ۔ اسی وقت پاکستان کا نیشنل میڈیا، وہاں پہ دفاعی تجزیہ نگار بٹھائے جاتے ہیں۔ کس میڈیا کی بات کرتے ہیں؟ جن کا ہم نے حال 29 ستمبر کو دیکھ لیا تھا۔ دفاعی تجزیہ نگار بیٹھ کے اسی بیانیے کو، فیصل ممتاز راٹھور کے بیانیے کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ جناب معاملات حل ہو گئے، تو اب جو ہے جی ریاست کے اندر ہم کسی کو جو اگر کریں گے تو فلاں کو مسئلہ ہو جائے گا، فلاں کو جو ہے سپورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ وہی جو یہاں جو حقوق کی بات کرتا ہے وہ غدار ہو جاتا ہے، وہ چاہے پاکستان میں کرتا ہے غدار ہو جاتا ہے، وہ آزاد کشمیر میں کرتا ہے غدار ہو جاتا ہے۔ ہم بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور اس کو آپ دیکھ لیں پورا پلان کیا گیا۔ یہ دوسری دفعہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر انہی ڈائریکٹروں کی، انہی ڈرامہ جو ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے پہلے بھی ایک ڈرامہ یہاں پہ پورا کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے، میں اس بیانیے کو، اس پریس کانفرنس کو، اگلا جو ایک ڈرامہ دوسری قسط جو اس کی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اس پہ لے کے جاؤں گا۔ اچھا شوکت صاحب، یہ بتائیے گا، عوامی ایکشن کمیٹی متحد ہے یا پھر کہیں اختلاف کا شکار ہے؟ جبکہ آپ کے کور ممبر ہیں جو باغ سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، انقلاب نہیں لانا چاہتے۔ سر الحمدللہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہلے بھی اکٹھی تھی، اب بھی اکٹھی ہے، مختلف نظریات کے لوگ موجود ہیں اس کے اندر۔ ہم کسی نظریے پہ پابندی نہیں لگا سکتے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم ہے یا مینڈیٹ ہے ہم یہ کہیں جناب کہ وہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ ٹھیک ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر لوگوں کا ایک اعتماد ہے جو بنیادی حقوق کی خاطر اکٹھے ہوئی ہے، اور ہمارا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، مثلا میری ہو سکتا ہے ابھی ذاتی رائے ہے، میں کوئی ایسی ذاتی رائے دوں کہ کل کور کمیٹی کے میں اکثریتی رائے سے فیصلہ ہوتا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو میں پابند ہوں اکثریتی رائے کی بات سننے کے اوپر، تو میں یا کسی اور شخص کی اکیلی کی جو بات ہے نا وہ اہمیت نہیں رکھتی، آپ کی اجتماعیت جو ہے اسی کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنیادی حقوق کی خاطر وہ بنی ہے پلیٹ فارم، اور ہم بنیادی حقوق کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو بنیادی حقوق کے اندر انسان کے زندہ رہنے کے لیے باوقار طریقے سے زندگی گزارنا بھی، باعزت طریقے سے، با اختیار طریقے سے زندگی گزارنا بھی اس کے بنیادی حقوق کے اندر آتا ہے۔ شوکت صاحب، جب فیصل ممتاز راٹھور نے حلف اٹھایا اسمبلی میں، یہ کہا کہ عوامی حکومت آ گئی ہے اور جو عوامی مسائل ہیں، ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات ہیں، ہم انہیں حل کریں گے۔ کوئی ایسا مطالبہ بھی ہے جو حل ہوا ہو ایکشن کمیٹی کا؟ سر فل ابھی تک کوئی بھی نہیں ہوا۔ میں جو بات ابھی بھی کروں گا میں ثابت کروں گا کہ میں نے کیا کہا، مکمل طور پہ ابھی تک کوئی معاملہ جو آپ کا کلیئر نہیں ہے۔ آپ کے تو 38 مطالبات ہیں چارٹر آف ڈیمانڈ میں، تو پچھلی بار جب انہوں نے پریس کانفرنس میں اس میں انہوں نے جو فگر کاؤنٹ کیے وہ 39 تھے، تو وہ کون سا؟ اچھا سوال ہے آپ کا۔ بیسیکلی یہ ذہن میں رکھیں کہ جب پی سی ہوٹل میں 4 اور 5 اکتوبر کی رات یا صبح اعلامیہ جاری ہوتا ہے اور پوری دنیا میں جو بات کی جاتی ہے کہ ہم نے، یہ آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں، کہ ہم نے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ من ون تسلیم کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ کیا لفظ ہے؟ 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ۔ اس کے بعد اسی چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر سے ارجنٹ جو میٹر تھے جن میں ارجنسی تھی، وہ چیزیں انہوں نے، وہ جو 39 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں،
وہ چیزیں انہوں نے وہ جو 39 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں جن کا ٹائم فریم طے ہو گیا, طریقہ کار طے ہو گیا, وہ سامنے آ گئی. 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پینڈنگ پڑا ہوا ہے, جس کے اندر ہمارے اسپیشل پرسن کا کوٹا موجود ہے, جس کے اندر ہمارے تمام ہارڈ ایریاز کی ٹنلز موجود ہیں, ہم اور احتساب, اینٹی کرپشن, کافی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ جو 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر ہیں. اور جو بات آپ نے کی کہ وہ آپ جی مکمل ہو گیا, 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ تو ابھی مکمل ڈسکس ہی نہیں ہوا, کیونکہ اس رات تو ڈسکس ہوا, اس رات یہ چیزیں نکالی گئیں کہ جو ارجنسی جن پہ ہے, جو ہم فوری طور پہ کر سکتے ہیں 90 دنوں کے اندر, ہم وہ چیزیں آپ سے طے کریں گے. ابھی تو یہ وہ چیزیں ہماری 38 کے اندر سے وہ نکات ہیں جو ارجنسی میٹر ہیں, باقی 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ تو باقی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو یہ کس طرح کہتے ہیں جناب کہ ہم نے معاملات حل کر لیے؟ صاحب یہ بتائیے گا, مہاجرین کی سیٹوں پہ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے, اپوزیشن کی جانب سے, باقی کہ ان پہ یہ ڈیڈ لاک ہے یہ برقرار ہے, تو کیا یہ ہو سکتی ہے, سیٹل چیزیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں سر, ہمارا کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ 12 سیٹیں جو ہیں یہ ختم کی جائیں گی, اس پہ کوئی نرمی یا دوسری بات نہیں ہو سکتی. ایکشن کمیٹی کب تک اب نیکسٹ احتجاج کرنے جا رہی ہے یا کال دینے جا رہی ہے؟ ہمارا یہ طے ہوا جی کہ ہم ضلعی سطح پہ, ڈویژن سطح پہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, مشاورت لے رہے ہیں, ان سے اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگلی کال کے حوالہ سے میٹنگ کرنے جا رہی ہے. آپ لوگ اپنی رائے دیں کہ اگلی میٹنگ میں جو ہوگی ہم کس طریقے سے, کیا ہمارا اعلامیہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا جس طرح احتجاج کے دوران یہاں پہ سروس جو تھی وہ بالکل بند کر دی گئی تھی, کیا کوئی نیکسٹ پلان کیا گیا ہے اس بار سروس کے حوالے سے, یا ابھی تک سروس بہتری نہیں آئی؟ اچھا مزے کی بات بتاؤں, ہر چیز کا نیگیٹو پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. یہ جو سروس بند کرتے ہیں نا, اس کا ہمیں بڑا پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. مطلب ہمارے وہ لوگ جو گھروں میں بستروں میں بیٹھ کے ایکشن کمیٹی کو دیکھتے تھے, اس نیٹ بند کرنے کی وجہ سے وہ سارے بھی باہر آ گئے تھے. تو میں یہ کہوں گا دوبارہ بند کر دینا اور لوگ پہلے سے زیادہ باہر نکلیں گے. یہ بات میری یاد نوٹ کر کے رکھنا کہ جب یہ سروس بند کرتے ہیں ہمارے لوگ زیادہ باہر نکلتے ہیں. ایک جستجو ہوتی ہے نا, تو جسس ہوتا ہے یار ایکشن کمیٹی کے لوگ کیا کر رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, شیلنگ ہو رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, ایکشن کمیٹی کیا کر رہی ہے. وہ نوجوان یا وہ بزرگ ہمارے جو گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں دیکھتے تھے, وہ بھی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. کیا ایکشن کمیٹی اس بار کچھ نیا کرے گی یا وہی احتجاج, بلاک, روڈ بلاک, شٹر ڈاؤن کیا جاؤں؟ دیکھیں سر, احتجاج ہم مجبوراً کرتے ہیں, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے سڑکوں پہ آنے کا, وہ تو مجبور جب ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں نا 90 دن ہوئے, ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا, ہم اخلاقی طور پہ پابند تھے 90 دنوں کے. ابھی بھی ہم نے ان کو تحریری طور پہ, ہم ہر چیز ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں. ایک بھی دن ایسا نہیں ہوگا ان 3 سالوں میں جہاں پہ یہ ثابت کر سکیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کیا غلطی ہے. ہم اخلاقاً قانوناً ہر چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ پورا کرتے جا رہے ہیں. لہٰذا ہم جب چیزیں پوری کر لیں گے, ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ موجود ہے, ہم سڑکوں پہ ایک ڈاکومنٹ لے کے نکلتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ چاہے 4 اور 5 فروری کا وہ سروسز کا نوٹیفیکیشن ہو یا وہ 8 دسمبر کا ایگریمنٹ ہو, اب جب دوبارہ نکلیں گے تو 4 اور 5 اکتوبر کی درمیانی شب ہونے والا وہ ایگریمنٹ ہوگا جو حکومت نے ہمارے ساتھ تحریری طور پہ تسلیم کیا ہوا ہے. کیونکہ صاحب یہ بات بھی چل رہی ہے کئی حلقوں میں کہ جب ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے تو 90 دن کے اندر مطلب چیزوں پہ عمل درآمد ہونا تھا, باقی مطالبات جتنے بھی تھے وہ تسلیم کر لیے گئے تھے. اس پہ کیا تسلیم سب ہو چکے تھے 90 دنوں کے اندر. وہ ارجنٹ میٹر باقاعدہ ٹائم فریم ہے نا سر, 15 دن کیوں لکھے صحت کارڈ کے اوپر, 20 دن کیوں لکھے تھے معاوضوں کے لیے, 90 دن کیوں لکھے تھے باقی چیزوں کے لیے؟ پاگل تو نہیں تھے ہم, یا وہ جو لکھنے والے تھے ان کا بھی تو دماغی توازن ٹھیک تھا نا. سر ایک بات لاسٹ کویشچن آپ سے, جو حکومت 90 دن کے اندر صحت کارڈ پہ اسے بحال نہیں کر پائی, تو کیا امید کر رکھ سکتے ہیں, اس سے توقع کی جا سکتی؟ سر ہمیں امید تو نہ پہلوں سے تھی, نہ جو پہلے گزر گئے نہ ان سے تھی, نہ ان سے ہے. یہ صرف چہرے بدلے ہیں, نظام وہی ہے, ان کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو حق ملکیت دیتے ہوئے حق حکمرانی ان کو دی جائے کہ یہ اپنے فیصلے خود کر سکیں. تو اگر یہ اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے تو ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا حق ملکیت حق حکمرانی تسلیم کرانے کے لیے. شوکت صاحب آپ نے بات کی ان کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے, ان کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے, اور گرانٹر بھی وہی تھے. بالکل. تو آپ پچھلی بار آپ نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ ہمیں گرانٹر پہ یقین ہے وہ پورا کریں. کیا گرانٹر سے اس کے بعد 90 دن پورا ہونے کے بعد کوئی رابطہ ہوا آپ کا؟ نہیں, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے گارنٹر سے رابطہ کرنے کا. انہوں نے کیا آپ سے یا کچھ؟ ہم نے ان کو جو ان کو چیز بتائی ہے وہی چیز ہم نے گارنٹر کو بھی بھیج دی پراپرلی, اس کو جواب دے دیا. اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیٹل کریں.
وہ سیٹل نہیں کرتے. اب ہم اتنے اپر لیول پہ جا کے چیزیں میچور کر چکے ہوئے ہیں نا کہ اب کسی کے پاس کوئی اخلاقی قانونی جواز نہیں ہوگا کہ وہ یہ ٹیگ ہمارے اوپر لگائے کہ جناب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ را فنڈیڈ ہیں, یہ انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں. اب کسی کے پاس ایسا کوئی موقع ہم نے نہیں چھوڑا کہ وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر کوئی غیر اخلاقی غیر قانونی جو اعتراض لگا سکے. کیا آئندہ ایکشن کمیٹی گرانٹر کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے گی؟ اس بار تو کوئی بھی ان پہ عمل درآمد نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم کسی گارنٹر کے ساتھ بیٹھیں.